الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہذا طریقی مائی پاتھ کے اس کورس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر زندگی پڑھ رہے ہیں۔ ہماری بات رکی تھی ہجرت پر، کہ جب مکہ والوں کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو 13 سال مکہ میں بتانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کے سایہ سے نکل کر یثرب پہنچے، اسی دن سے یثرب مدینہ بن گیا۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سماج کا نام بدلا جو بہت ساری سنسکرتیوں کا کیندر تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب شہر کا نام بدل کر مدینہ رکھ دیا، جہاں عرب کے 2 قبیلے، مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں وہاں رہتے تھے۔ ان کے پڑوس یہود کے 3 قبیلے تھے، یعنی 3 قبیلے ان کے پڑوس میں رہتے تھے یہود کے۔ مکہ کے مسلمانوں کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد یہ دھرتی خاص عرب یا دوسرے قبیلوں کے قبضہ میں نہیں آئی، بلکہ کیا ہوا، اس کے اصل باشندوں کے علاوہ ہر ایمان والے کا نواس استھان بن گئی، رہنے کی جگہ بن گئی۔ یثرب میں یہود کے موجود ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو اسلامی نام نہیں دیا، بلکہ مدینہ ہی اس کا نام رہنے دیا۔ ایسا مدینہ جہاں پر سارے لوگوں کو برابر کا حق مل رہا تھا، ہر شہری کو یہود سمیت برابر کا ادھیکار دیا جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اسلام اور ایکتا کی طرف بلاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد اپنے پہلے ہی سمبودھن میں، پہلے ہی خطاب میں، جو نہایت جامع اور ٹھوس خطاب تھا، سمبودھن تھا، اس میں ایکتا اور سماجک سدبھاؤ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ آپ نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جیسا کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، کہ اے لوگو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کا حق ادا کرو، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب کہ لوگ سو رہے ہوں، تم اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کو اللہ کی رضامندی اور خوشنودی سے جوڑا، تاکہ لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں اور مختلف سنسکرتیوں اور دھرموں پر مشتمل سماج امن و سکون کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قانون اور انسانی ادھیکار اور آزادی کا پہلا سنویدھان بناتے ہیں مدینہ میں پہنچنے کے بعد۔ مدینہ کے اکثر یہودیوں کا گمان یہ تھا کہ آنے والے جو نبی ہوں گے، جو اس دھرتی پر آئیں گے، وہ عرب سے نہیں بلکہ انہی کے بیچ سے آئیں گے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے بیچ سے نہیں آئے بلکہ عربوں کے بیچ آئے تو ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد جب سنویدھان بناتے ہیں، جب قانون بناتے ہیں، تو اس قانون میں سارے لوگوں کو برابر کا حق دیا تھا۔ عرب اور یہودیوں سب نے اس قانون پر دستخط کیا۔ یہ قانون مدینہ میں مسلمانوں، یہودیوں اور تمام عرب کے لیے جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، عقیدہ اور عبادت میں آزادی کی گارنٹی دیتا تھا۔ یہ قانون مدینہ کے سارے شہریوں کو امن و سکون کی سرکشا دیتا تھا۔
تمام لوگوں سے یہ قانون مانگ کر رہا تھا کہ اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو راشٹریہ سرکشا ایجنسی کے وہ پیلر ثابت ہوں گے اور مدینہ کی حفاظت کے لیے اپنی جان لگا دیں گے۔ یہ قانون انصاف، انسانی حقوق، آزادی، اپرادھ اور غیر اخلاقی طریقوں کی روک تھام کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتا تھا، ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سموئے ہوا تھا۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں 624 عیسوی میں، یعنی ہجرت کے دوسرے سال، جو مدینہ کا دوسرا سال تھا۔ تو اس حوالے سے ہم پہلے جان چکے ہیں کہ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والوں کو آپ کے دشمنوں نے یعنی مکہ والوں نے ٹارچر کیا اور ان کو اپنے ملک سے نکال دیا۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچ گئے تو اب تو ان ظالموں کو چین سے بیٹھ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی بھی وہ چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ پہنچنے کے بعد بھی مسلمانوں کو دھمکی پہ دھمکی دیتے تھے، یہودیوں کو باضابطہ خط لکھتے تھے کہ تم مسلمانوں کو مدینہ سے نکالو ورنہ ہم تم پر حملہ کریں گے اور تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ایسی حالت میں مسلمانوں پر جنگ فرض کی جاتی ہے اور یہ آیت اترتی ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، کہ جن لوگوں سے قتال کیا جاتا ہے انہیں جنگ کی اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ ان کی مدد پر طاقت رکھتا ہے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد مسلمانوں کو بھی جنگ کی اجازت مل چکی تھی، چنانچہ سب سے پہلی جنگ بدر سن 2 ہجری میں فرض ہوتی ہے۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو ان میں سے بہت سے لوگ اپنا گھر بار اور ساز و سامان مکہ ہی میں چھوڑ کر کے مدینہ آ گئے تھے، جس پر قریش کے سرداروں نے قبضہ کر لیا تھا، اس کی قیمت کو اپنے کاروبار میں استعمال کیا تھا۔ مدینہ میں جب مسلمان پہنچ چکے تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ قریش کے سرداروں کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کے لیڈرشپ میں نکلا ہوا ہے، جس میں ان کے ضبط کیے گئے مال بھی ہیں اور یہ قافلہ مدینہ کے راستے سے گزرنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو ضبط کرنے کی صحابہ کرام سے گزارش کی، جنہوں نے صحابہ کرام کے مالوں سے تجارت کی تھی، صحابہ کرام کے مال کو اپنے قبضہ میں کر لیا تھا اور انہی سے انہوں نے تجارت کی تھی۔ اس مہم پر 313 آدمیوں کی ایک جماعت نکلی۔ مکہ کے سرداروں نے فوراً ابو سفیان کو مشورہ دیا کہ راستہ بدل دو۔ پھر انہوں نے مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے 950 لوگوں پر مشتمل ایک سینا بھیجا، ایک لشکر بھیجا۔ حالانکہ مسلمان اس وقت جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہ جنگ بدر ہے جس میں مسلمان تعداد میں بہت کم تھے اور ان کے پاس جنگی سامان بھی نہیں تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان مکی لشکر پر پہلی جنگ میں ہی فتح یاب ہوئے۔ 625 عیسوی یعنی ہجرت کے تیسرے سال دوسری جنگ ہوتی ہے جس کا نام ہے جنگ احد۔ قریش کے سرداران جنگ احد میں مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ چونکہ قریش کے سرداروں کو جنگ بدر کی ہار یاد تھی، چنانچہ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ جنگ بدر کی ہار کا بدلہ لیا جائے جنگ احد میں۔ انہوں نے اپنے سہیوگی دلوں کو بھی اس جنگ میں بلا لیا تھا اور 3000 آدمیوں پر مشتمل ایک فوج مسلمانوں سے لڑنے کے لیے
قریش کے لوگوں نے اکٹھا کر لیا تھا۔ مدینہ کے اتری حصے میں احد پہاڑ پر ان کا مقابلہ ہوا۔ اسی جنگ کو جنگ احد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس جنگ میں 40 تیر اندازوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا پاس و لحاظ نہ رکھنے کی وجہ سے مسلمانوں کو فتح حاصل نہ ہو سکی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 تیر اندازوں کو ایک جگہ پر طے کر دیا تھا اور تاکید کی تھی کہ چاہے ہم جنگ جیتیں چاہے ہم جنگ ہار جائیں، لیکن آپ لوگوں کو اسی مہم پہ جٹے رہنا ہے۔ لیکن چونکہ جب دیکھا مسلمانوں نے کہ میدان خالی ہو رہا ہے اور قریش کے لیڈران بھاگ رہے ہیں، تو صحابہ کرام جو 40 کی تعداد میں ایک چوٹی پر طے کیے گئے تھے، انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلکی سی نافرمانی ہو رہی تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً صحابہ کو سبق سکھایا کہ نبی کی نافرمانی کی سزا یہ ہوتی ہے، اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ پہاڑی کا حصہ خالی ہے، تو پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی۔ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سخت زخمی ہوئے، آپ کے کئی صحابہ قتل کر دیے گئے، ان میں سے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب آتے ہیں 626 عیسوی میں، یعنی ہجرت کے 5ویں سال۔ اس سال جنگ خندق ہوتی ہے۔ قریش کے سرداروں اور کئی قبائل نے جنگ خندق میں مدینہ کی گھیرا بندی کر لی تھی۔ اس جنگ کا نام جنگ خندق کے ساتھ ساتھ جنگ احزاب بھی ہے۔ قریش کے سرداروں اور تمام عربی اور یہودی قبائل نے اکٹھا ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل اور مسلمانوں کا صفایا کرنے کے ارادے سے اس جنگ میں ایک بڑی تعداد کو اکٹھا کیا تھا اور ایک سنیوجک یوجنا بنائی تھی، متحدہ پلان بنایا تھا۔ چنانچہ 10,000 فوج مدینہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی خبر ملی کہ مدینہ پر حملہ ہونے والا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ کے اتری حصہ میں ایک خندق کھودا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس وقت بڑی گمبھیر استھتی میں تھے، اس کے باوجود انہوں نے یہ خندق کھودا۔ انہوں نے اپنی جانوں کا دفاع کرنے میں پوری طاقت لگا دی، جس میں نفسیاتی جنگ بھی تھی۔ مشرکین مدینہ کی گھیرا بندی کر چکے تھے، 1 مہینہ تک مدینہ کی گھیرا بندی کیے رہے، یہاں تک کہ جب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، ان کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور کوئی شکل مدینہ میں داخل ہونے کی نہ بن رہی تھی، تو اب انہوں نے ہار مانا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے بھی عجیب طریقے سے ایک دن زوردار آندھی بھیجی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے ٹوٹ گئے اور وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ برکیف جنگ خندق میں اسی حد تک کوشش ہوئی اور اس میں خون خرابہ بھی نہیں ہوا، اور مجبور ہو کر کے اتنی بڑی تعداد جو مدینہ پر حملہ آور ہوئی تھی، ان کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ جنگ خندق کے کیا نتائج تھے؟ یہودی قبائل کی غداری اور ان کے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کا پردہ کھل چکا تھا، کیونکہ یہودیوں نے یہاں پر ایک طرح سے غداری کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایگریمنٹ کیا تھا، مدینہ میں آنے کے ساتھ ساتھ
کہ کوئی بھی باہری ہمارے اوپر حملہ آور ہو تو سب کے سب مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے ساتھ دیں گے، لیکن اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی تھی یہودیوں نے، چنانچہ ان کو مدینہ سے باہر کر دیا گیا۔ اب مدینہ خالص مسلمانوں کی سرزمین ہو گئی تھی۔ سن 627 عیسوی یعنی ہجرت کے چھٹے سال، حدیبیہ کی ایک سندھی ہوئی تھی جس کی مدت 10 سال تھی۔ 10 سال کے لیے مکہ والوں سے ایک سندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سرداروں کے تئیں بہت ہی مناسب قدم اٹھایا، اور جنگ خندق کے 1 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جا کر عمرہ کرنے کا ارادہ کیا۔ مکہ کی زیارت کا مقصد صرف عبادت کرنا تھا۔ یہ ایک دینی حق تھا جس پر قریش کے سرداروں سے جزیرہ عرب کے سارے قبائل کا ایک تاریخی معاہدہ تھا، ایگریمنٹ تھا کہ جزیرہ عرب کے سارے لوگ مکہ آ کر کے حج کر سکتے تھے، عمرہ کر سکتے تھے۔ قریش کے سرداروں کے لیے یہ معاملہ ذرا پریشان کن تھا، حیران کن تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ مکہ کی طرف آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ قریش کے سرداروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور ایک ایگریمنٹ پر اخیر میں اتفاق ہو گیا۔ ایگریمنٹ یہ تھا کہ 10 سال تک ہمارے اور ان کے بیچ یعنی قریش کے بیچ جنگ بند رہے گی، اور یہ کہ اپنے صحابہ میں سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں سے اگر کوئی مدینہ لوٹ کر کے چلا جائے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہوگی کہ اسے مکہ والوں کے پاس واپس کرے، اور اگر مدینہ والوں میں سے کوئی اسلام سے پھر کر کے مکہ چلا جائے تو مکہ والوں کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ وہ ان کو واپس کریں۔ یعنی عجیب طریقے سے لگتا تھا کہ یہ گر کر کے ایگریمنٹ کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت تھی جو بعد میں سمجھ میں آئی۔ اور پھر اس میں یہ بھی طے تھا کہ آپ اس سال یعنی ابھی آپ عمرہ کے لیے آئے ہیں تو آپ عمرہ بھی نہیں کر سکتے، آپ کو ابھی جانا ہے اور اگلے سال آ کر کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ صلح میں جو پراودھان تھی کہ مسلمانوں نے جب اس پہ غور کیا تو سمجھا کہ یہ پراودھان انصاف پر مبنی نہیں ہے اور یہ قریش کے سرداروں کا پکشپات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا، اور صحابہ کرام کو بھی مرتے کیا نہ کرتے، نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کرنا پڑا، کیونکہ صحابہ کرام کو نتیجہ معلوم نہیں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ وحی کے ذریعہ بتا دیا گیا تھا کہ اس کے اچھے نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ سن 628 اور 629 عیسوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب کے اندر اور باہر میں اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے، سندھی کا وقت، کہ جس میں اسلام کا پیغام مکہ سے باہر پہنچتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک اسلام کا سندیش پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حقیقت میں یہ جو صلح تھی، یہ جو سندھی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سندھی کی بنیاد پر پورے عرب قبائل میں بغیر کسی رکاوٹ کے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور آزادی کے ساتھ لوگوں سے اسلام کے بارے میں بات کرنے کا آپ کو سنہرا موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ عرب کے مختلف قبائل میں اپنے پیغامبر بھیجے اور پڑوسی ملک کے حکمرانوں تک اسلام کا پیغام پہنچایا۔ حکمرانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سے زیادہ پیغامات بھیجے،
اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی، اسلام کا سندیش پہنچایا۔ جب ان بادشاہوں کو اسلام کا پیغام معلوم ہوا تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا اور کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا۔ اب ہم پہنچ جاتے ہیں 630 عیسوی میں، بغیر کسی لڑائی کے مکہ کی پرامن فتح۔ آپ نے دیکھا کہ قریش کے سرداروں سے 10 سال کے لیے جنگ بندی کا ایگریمنٹ کیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ 10 سال کے لیے ہمارے اور آپ کے بیچ جنگ نہیں ہوگی، لیکن 2 سال کے اندر ہی قریش نے اس ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی۔ کیا کیا؟ قریش کے سہیوگیوں نے مسلمانوں کے سہیوگیوں میں سے 20 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ ایگریمنٹ توڑنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کا لشکر اکٹھا کیا اور اس لشکر کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، اس جرم کا بدلہ لینے کے لیے جس کا ارتکاب خود مکہ والوں نے کیا تھا، مکہ کے اتحادیوں نے کیا تھا۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کو حکم دے چکے تھے کہ کسی سے قتال نہیں کریں گے، اگر وہ قتال پر آمادہ ہوتے ہیں تب قتال کریں گے۔ قریش کے لیڈروں کو شرمندگی ہوئی کہ غلطی ان کی تھی، ایگریمنٹ انہوں نے توڑا تھا، چنانچہ انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ اور جب مسلمانوں کی فوج مکہ میں داخل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے لوگوں سے خطاب کیا کہ ذرا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیسا معاملہ کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ بھائی ہیں اور بزرگ بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ بات سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے کہا کہ آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پھٹکار نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ 21 سال کے عرصے تک مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے رہے، سختیاں کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ٹارچر کرتے رہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زمانے تک ٹارچر کرنے والوں کو معاف کر دے رہے ہیں۔ آپ کی یہ جو معافی تھی ایک انمول معافی تھی جس نے دلوں پہ اثر کیا۔ اب قریش سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے جینا دو بھر کیا، لیکن آج ہم پر قابو پانے کے باوجود ہمیں معاف کر دے رہے ہیں، حالانکہ دنیا کا سارا قانون کہتا تھا کہ ان کی ایک ایک بوٹی نوچ لی جائے۔ اب ان کو سمجھ میں آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خیر خواہ تھے، چنانچہ بڑی تعداد میں مکہ فتح ہونے کے بعد لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ عرب قبائل اسلام قبول کرتے ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد جو پرامن طریقے سے فتح ہوا تھا، مکہ کے سرداروں نے اور مکہ کے رہنے والوں نے بڑی تعداد میں اسلام قبول کر لیا، کیونکہ ان کے سامنے حقیقت ظاہر ہو چکی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور ہم نے خواہ مخواہ ان کو ٹارچر کیا اتنے سالوں تک۔ اب جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو عرب جو مکہ کے آس پاس رہنے والے تھے ان تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچ چکا تھا، کیونکہ وہ انتظار ہی میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ان کے خاندان کے لوگ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو بڑی تعداد میں وفود آنے لگے اور لوگ اسلام قبول کرتے تھے، سوائے قبیلے حوازن کے۔ جنگ حنین میں ان سے سخت لڑائی ہوئی تھی اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا تھا، لیکن پھر بھی یہ لوگ قبیلے حوازن کے لوگ بھی ہار گئے اور ان کو منہ کی کھانا پڑا۔ اسلام میں بہت سے لوگ اب جوک در جوک داخل ہونے لگے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عرب کے اکثر لوگوں نے قبول کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ پیغام آیا ہی تھا انسانوں کے لیے، اور جب انسانوں کو اسلام کی حقیقت سمجھ میں آ گئی تو اب کوئی چارہ ہی نہیں تھا، چنانچہ لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے۔ 632 عیسوی یعنی ہجرت کے 10ویں سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آخری حج کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں یہی آخری حج کیا تھا جسے آخری حج یا حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کا خطبہ بہت مشہور خطبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے دین کی تبلیغ کر دی اور آپ کے اپنے رب سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا تو 632 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں حج کی ادائیگی کے لیے پہنچ گئے اور عرفات کے جبل رحمت کے پاس 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کے سموہ میں حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، جو ارکان اسلام پر مشتمل تھا۔ توحید کی یاد دہانی پر یہ خطبہ مشتمل تھا اور اس میں خون مال کی حرمت بھی بیان کی گئی تھی، لوگوں کے درمیان انصاف کی تاکید کی گئی تھی، لوگوں کے ساتھ احسان کا حکم دیا گیا تھا، ایگریمنٹ اور اخلاق کی پاسداری پر یہ مشتمل خطبہ تھا اور ہر ایک حق والے کو حق دینے پر ابھارا گیا تھا اس خطبہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 632 عیسوی میں یعنی 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سامان چھوڑا، آپ نے مال و دولت نہیں چھوڑی، ہاں اگر کچھ چھوڑا تو اللہ کی کتاب چھوڑی اور اپنی پاکیزہ سنت چھوڑی جو رہتی دنیا تک ساری انسانیت کی رہنمائی کرتی رہے گی۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔